آج سوابی میں اس کا رونا رویا جا رہا ہے, اس کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے نا وہ خیبر پختون کی عوام بھگت رہی ہے, اور آج اسی کا سوگ منایا جا رہا ہے سوابی کے اندر. اور کیوں نہیں آئے آج, کیوں پنجاب پہ چڑھائی نہیں کی گنڈا پور صاحب نے؟ ایک تو اپنے کل بات کر رہے تھے گنڈا پور صاحب کے مذاکرات اب بانی پی ٹی آئی کہیں گے تو ہوں گی, پہلے اپنے مذاکرات تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ٹھیک کریں. وہ آپ سے بات نہیں کرتے, جب ذرائع کی خبر آتی ہے تو آتا ہے جی سخت برہمی بانی پی ٹی آئی کی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے اوپر, پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا. یہ استعمال کرتا ہے شخص, 100 مثالیں میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ اس نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ پہلے استعمال کرتا ہے اپنی سیاست کے لیے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اپنے انتشار کے لیے, اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے, پھر گنڈا پور کی طرح اٹھا کر پھینک دیتا ہے. اور وہ آج سوابی میں سوگ منا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں آج کس بات کا سوگ منا رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ 9 سال کی کم ترین سطح کے اوپر ہے, اس چیز کا سوگ منا رہے ہیں. آج اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بلند ترین سطح کے اوپر ہے, اس لیے رونا رو رہے ہیں. آج جو بچے ہیں, یوتھ ہیں, ان کو اسکالرشپس مل رہی ہیں, اور اب تو ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی اسکالرشپس دینے کا اعلان کر دیا, اس کا رونا رو رہے ہیں. اور اس کے بعد جو فورن پالیسی ہے اس کا ریوائول ہو رہا ہے, اس کا رونا رو رہے ہیں. پنجاب ترقی کر رہا ہے, ستھرا پنجاب ہے, سڑکیں صاف ہو رہی ہیں, ای بائکس مل رہی ہیں, مفت دوائی مل رہی ہے, وہ جو ڈائلسس کارڈ ہے مل رہا ہے, کارڈیولوجی کارڈ مل رہا ہے, اس کا رونا رو رہے ہیں کہ یہ کیوں ملک ترقی کر رہا ہے. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اندر کوئی آپ کی طرح کی وائلیشن نہیں ہوئی اپنی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے, اس کا رونا رو رہے ہیں. کس چیز کا رونا رہ رہے ہیں؟ لیکن یہ بات ضرور ہے, آج اگر کچھ کیا ہوتا, 4.5 سال کچھ کیا ہوتا, یا 10, اب تو کتنا سال ہے, 12واں سال ہے خیبر پختونخوا میں, کچھ کیا ہوتا تو آج سوابی میں رونا نہ رو رہے ہوتے, آج سوابی میں جشن منا رہے ہوتے. لیکن جب کچھ کیا نہیں, کیا کیا, پیٹرول بم بچوں کو کیسے بنانے سکھاتے ہیں, کیسے گلیلوں سے 2013 کا سفر شروع ہوا ہوا پولیس والوں کے سر پھاڑتے ہیں, کیسے پتھر مار کے ڈنڈے مار کے رینجرز کی گاڑیاں توڑتے ہیں اور ان کا سر توڑتے ہیں, کیسے وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کی سبق دیا جاتا ہے وہ سکھایا ہے, کیسے میٹرو جلائی جاتی ہے, کیسے انتشار ہوتا ہے, کیسے گالم گلوچ اور نفرت پھیلائی جاتی ہے. یہ اس کا سوگ منایا جا رہا ہے وہاں. اگر کوئی کارکردگی کی ہوتی, 12 سال خیبر پختونخوا, 4.5 سال وفاق, اور آپ دوبارہ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے, تو کیوں نہیں آئے پنجاب اس دفعہ؟ کیوں پنجاب نہیں آئے؟ پنجاب پتا تھا اس دفعہ آتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی, پہلے بھی آئی ہے 3 دفعہ سمجھ. پنجاب نے کے لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے. مینڈیٹ تو آپ کا خیبر پختونخوا میں تو نہیں چوری ہوا بقول آپ کے, مینڈیٹ تو آپ کا پنجاب میں چوری ہوا ہے بقول آپ کے. رات کو ریڈ کر دیا, اور جو ہوا کیمرے لگاتے تھے, یہ پتا کرتے تھے آج سیل میں کس نے کیا کھایا ہے. جو بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگ جیلوں میں تھے, انہوں نے ان کی پوری ایک مینیو لسٹ ان کے پاس آتا تھا, پھر کس سے ملے ہیں, کس سے اجازت, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو ان کا علاج ایک عوامی رد عمل ہے, جو آج پنجاب کی سڑکوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی باہر نہیں نکلا ان کی کال پہ. جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے کہا کہ جی بند کر دیں, وہ جو کیا ہوتی ہے, کون سی کال ہوتی ہے, سول نافرمانی کی, ہنڈی کے ذریعے پیسے منگائیں. وہ جیل سے نکل رہی ہیں خاتون, ان کی بہن مشیرہ, کہ جی پیسے دینا بھیجنا بند کر دیں ملک. آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیں. یہ لوگ ہیں. تو ان کی کارکردگی جو ہے, ہماری کارکردگی جو ہے وہ ان کا علاج ہے. یہ علاج ہم نے ان کا 2013 سے 18 بھی کیا تھا, اور یہ علاج ہم ان کا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی کر چکے ہیں, جب مشکل ترین حالات میں گورنمنٹ لی تھی, اور بڑی آسانی سے ہم بھی سائڈ پہ بیٹھ جاتے اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے دیتے. اس وقت شہباز شریف صاحب نے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس طرح آئی ایم ایف کو انگیج کیا, ایک فائنینشیل ڈسپلن کے ساتھ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مشکل فیصلہ تھا, ہم الیکشن میں جا رہے تھے, ہم یہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچتے, لیکن نہیں سوچا انہوں نے کہا کہ ملک پہلے, ہماری سیاست بعد میں. پھر آج 1 سال میں بھی جو ان کا علاج ہو رہا ہے,
وہ اس کا جواب بھی عوام نے دے دیا اور یہ علاج اسی طرح اگلے 4 سال بھی جاری رہے گا. سال گزر گئے اور 1 سال گزرنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جشن منا رہی ہے جبکہ دوسری جماعت جو ہے وہ سوگ منا رہی ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ابھی تک آپ نہیں سمجھتے کہ بلدیاتی انتخابات کی بات کی جاتی تھی وہ اس کا ذکر بھی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں آپ کی بڑی بہن ہونے کے ناطے کہ مسلم لیگ نون جشن نہیں منا رہی, پاکستان جشن منا رہا ہے 1 سال کا. 1 سال میں جتنے عوامی منصوبے مریم نواز شریف صاحب نے دیے, شہباز شریف صاحب نے جو سمت ٹھیک کی ہے, ترقی کی, تو یہ پاکستان جشن منا رہا ہے. ہارس اینڈ کیٹل شو پنجاب کی عوام جشن منا رہی ہے. کھیلتا پنجاب پنجاب جشن منا رہا ہے. ترقی کے یہ جو منصوبے ہیں یہ عوام جشن منا رہی ہے اور مسلم لیگ نون صرف عوامی خدمت کر رہی ہے. دوسری آپ نے کی لوکل گورنمنٹ, معذرت کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کا بل بھی مسلم لیگ نون نے پیش کیا تھا. اس کی تحریکیں بھی ہمارے دور میں ہی ہوئی ہیں اور ہمارے دور میں ہی مسلم لیگ نون کے دور میں ہی لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوتے رہے اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتی ہوں اور یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ والا لوکل گورنمنٹ بھی مسلم لیگ نون, نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ہی کرائیں گے اور جلد کرائیں گے. باری باری دوسرا کھلا خط لکھ دیا گیا ہے, کیا سمجھتی ہیں پیغام رساں ہم دو رہے ہیں؟ دیکھیں یوم سیاہ تو ہے نا, بانی پی ٹی اے کے لیے یوم سیاہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مہنگائی کم ہو رہی, ترقی زیادہ ہو رہی, دوست فورن پالیسی ٹھیک ہو رہی, لوگوں کو منصوبے مل رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا 50 لاکھ کا؟ تو 10,000 گھر تو بننے شروع ہو گئے, قرضے مل گئے. مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ وعدہ پورا کیا. تو یوم سیاہ تو عمران خان کا بنتا ہے, یوم سیاہ تو بنانا ہے انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ کس چیز کا وہ جشن منائیں؟ اپنی کارکردگی جو صفر تھی اس کا جشن منائیں, یا جو اپنے کارنامے تھے یہ 190 ملین پاؤنڈ جس کے اندر ہیں اس کا جشن منائیں. یوم سیاہ تو منائیں گے اور اسی طرح منائیں گے. اب کسی جگہ پہ کسی خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں جشن منائیں گے, اس طرف کا رخ نہیں کریں گے. اب دیکھیں خط, پہلا بھی خط جو لکھا اس کا کیا حال ہوا, ڈپینڈ کرتا ہے خط لکھے گا کون. ابھی میرا خیال ہے خط رسائی کے لیے بھی ایک کبوتر رکھ لیں گے, کیونکہ اب انہوں کو تو چاہتے تھے کہ ملک دوبارہ اس اندھیروں میں چلا جائے, تو یہ خطوط بھی اب بے معنی ہے کیونکہ خط لکھنے والا بے معنی ہے. چلو مبارک کو مان لیے کہ ہم نے دیکھی ہے. دیکھیں احتساب جو ہے نا, احتساب کے ادارے موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, ایف آئی اے بھی موجود ہے, اینٹی کرپشن بھی موجود ہے, نیب بھی موجود ہے. یہ کام ان کا ہے اور وہ یہ کام بہت اچھی طرح کر رہے ہیں. جب اس کے اندر حکومتیں اپنی انٹرفیئرنس کرتی ہیں, سیاسی انتقام کے لیے ان اداروں کو استعمال کرتی ہیں, تو پھر 4.5 سال میں جو ملک کا حال ہوا ہے, جو انویسٹر کانفیڈنس شیٹر ہوا, فورن انویسٹمنٹ شیٹر ہوئی, جس طرح ڈپارٹمنٹس نے, بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑا, یہ پھر ملک اس طرف چلا جاتا ہے. اس لیے ہماری بڑی ایک کلیئر پالیسی ہے, نیب اپنا کام کر رہا ہے, اینٹی کرپشن اپنا کام کری, ایف آئی اے اپنا کام کری, اور انہی کاموں کے لیے یہ ادارے بنائے جاتے ہیں.